میرے خیال میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. قائد صاحب آ گئے ہیں, وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ. قائد حسینی زندہ ہے, قائد حسینی زندہ ہے. قائد قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس مرکز علمی کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا، علماء کرام کا نزدیک سے دیدار ہوا. وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے میں اتنی آپ کو زحمت دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد قدرت ہے حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش اور امتحان ان کا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص آمنا کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میں دیندار ہوں، وہ گویا اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پیش کرتا ہے. بہت بڑی امت مسلمہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزری. پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک بہت سے امتحانات اس کو درپیش ہوئے، بہت سی آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑا، اور صحیح رہنمائی اور اچھی ہدایات کی روشنی میں چل کر امت مسلمہ سرخرو ہوئی اور سرفراز ہوئی. وہاں امت مسلمہ کو نقصان پہنچا جہاں اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملی، صحیح ہدایت نہیں ملی، اور صحیح انداز میں اس کو راستے کی نشاندہی نہیں کی گئی. آج بھی امت مسلمہ مسائل کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، بہت سے چیلنجوں کا، بہت سے آزمائشوں کا، بہت سے امتحانات کا اسے سامنا ہے، اور اس میں مشکلات میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہے. اس لیے ٹامک ٹوئیاں ماری جا رہی ہیں، صحیح انداز اختیار نہیں کیا جا رہا ہے. امت کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں، جو کام ضروری ہیں، وہ انجام نہیں دیے جا رہے. جن کے ہاتھوں میں امت کی باغ ڈور ہے وہ امت کو صحیح راستہ نہیں دکھا پا رہے ہیں، اور امت کی بہتری کے لیے کوئی کام صحیح انجام نہیں دے پا رہے، اور آزمائشوں سے اور امتحانات سے نکالنے کے لیے کوئی صحیح کوششیں سامنے نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی طرف ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں، امت مسلمہ کا. اس لیے امت جن آزمائشوں سے گزر رہی ہے، جن ابتلاءات میں امت ہے، جو امتحانات اسے درپیش ہیں، جن بحرانوں، چیلنجوں اور مسائل کا اسے سامنا ہے، اس میں ہم بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی یہ رول بنتا ہے کہ ہم اس میں امت مسلمہ کے مسائل کے حل میں اور ان ابتلاء و آزمائش کے دور میں امت کی بہتری کے لیے کام کریں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ تفصیل میں بتاؤں کہ ہم نے امت کی بہتری کے لیے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں اس میں ہم حصہ دار رہے ہیں، سہیم رہے، جس حد تک ممکن تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی وسعت اتنی تکلیف. ہم نے اپنی وسعت کے مطابق امت مسلمہ کی آزمائشوں، امتحانات، چیلنجوں اور مسائل میں ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اظہار ہمدردی کیا، اور کوشش کی کہ کوئی ایسے راستے کی نشاندہی کی جائے جس پر چل کر امت مسلمہ اپنے مشکلات کا حل نکال سکے. یہ
جتنے بھی مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کو، بہت سے مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں، امت مسلمہ کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کو اپنے عقیدے اور دین کی صحیح تشریح کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام اور دین کا صحیح کانسیپٹ اور صحیح تصور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مشکل دور میں ایک بہت بڑی آزمائش امت مسلمہ کو ہے جو ہمیں بھی درپیش ہے کہ ایک غیر اسلامی ثقافتی یلغار کا سامنا ہے۔ اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے نقوش کیا ہے، اس کو جاننا اور جان کر اس پر عمل پیرا ہونا اور معاشرے کو اس کی طرف رہنمائی کرنا اور عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، صرف تشیعوں کا نہیں ہے، اور شیعوں کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، میں آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ امت مسلمہ کو بڑے مسائل مشکلات درپیش ہے۔ امت مسلمہ کے وسائل پر اس کی طبعی ثروات طبیعیہ، جو اس کے قدرتی وسائل ہیں، اس پر نگاہیں ہیں دشمن کی للچائی ہوئی، اور اس پر قبضے کے لیے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے امت مسلمہ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وجود کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے گرد حفاظتی دیوار کھینچنے کے لیے امت مسلمہ کو مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جو رہنمائی کر رہے ہیں امت مسلمہ کی، وہ ان کی رہنمائی کا انداز میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ مشکلات میں گھرتی چلی جا رہی ہے۔ غیر قانونی حکومت، ایک غاصب حکومت، قائد اعظم کے قول کے مطابق میں پاکستان کی سیاست کو بیان کروں گا، اس کی حکمت عملی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں سیاست وہ ہونی چاہیے جو قائد اعظم نے طے کی ہے۔ آج کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آغاز کرے، ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کو ہم غاصب اور غیر قانونی حکومت سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے استعماری طاقتیں امت مسلمہ کو مختلف مسائل میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسائل میں مبتلا ہے، افغانستان مبتلا ہے، ایران ہے، عراق ہے، لبنان ہے، اور سب یہ اس لیے مبتلا کیے گئے ہیں تاکہ یہ مسلمان اپنی قوت اور طاقت سے اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہونے والی سازشیں جو ہے ان کو ناکام نہ بنا سکیں۔ سازشیں کے دائرہ پھیلا دیا گیا، لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جاتا نہیں ہوں، لیکن ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، حق کہنا ہے۔ الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، طاقتور حصہ ہیں، دانا و بینا حصہ ہیں، بصیرت والے ہیں ہم لوگ جو امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مسائل پر بھی نظر رکھیں اور اپنی رائے دیں، اور اپنے وہ اقدامات جو ہمارے حالات سے بھی میل کھاتے ہیں، پاکستان سے بھی میل کھاتے ہیں، بین الاقوامی حالات سے بھی جوڑ رکھیں، ان حالات کی روشنی میں اقدامات میں شریک اور سہیم ہوں۔ مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں پاکستان کے اندر بھی مسائل و مشکلات کا، امت مسلم پاکستان کے شہری اس ملک کے اندر مسائل کا شکار ہے۔ ابتلا اور آزمائش کا دور ہے، مظلوم عوام قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں بھی کہہ چکا، میں حکومتوں پر کوئی الزام نہیں دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مجرمانہ غفلت اور پتہ نہیں ان کی کوتاہی ہے اور نااہل ہے، میں نہ نااہل کہتا ہوں نہ مجرمانہ غفلت کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ حکومتیں بے بس ہیں۔ یہیں سے سمجھ لو جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھنا، ان بے بس لوگوں سے کیا توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ جب ایک مبینہ سازش آئی اس کے خلاف، ہائی کورٹ کے چیف کے خلاف، اس پر تو کمیشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں چیخ رہا ہوں سانحہ عاشور سے لے کر آج تک، میں نے سانحہ عدالت دربار کا وزیر اعلیٰ کو کہا کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے لاؤ، بے نقاب کرو مجرموں کو اور لوگوں کو حقائق بتاؤ۔ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ ایسی چیز ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ بہت بڑا پرابلم ہے
قتل عام ہے ملک کے اندر، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ حکومتیں ہیں کیا؟ ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں؟ میں جانتا ہوں، میں دیکھ چکا ان سب کو پہلے سے بھی جانتا ہوں، اب بھی ان کو دیکھ چکا ہوں، ایک پی این سے لے کر آخری سطح تک میں پہنچ چکا ان کے سامنے۔ تو اپنے مطالبات اور اپنے جو کچھ میرا نقطہ نگاہ ہے، جو موقف ہے، میں ان کو بتا چکا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں سے ملو، میں 2 مرتبہ تو میں وزیر اعلیٰ کو مل چکا، ملا، اس کے کہنے پہ ملا۔ 22 فروری کو ایک اجتماع ہوا جنگ کے اندر، جہاں شیعوں کو گالیاں بکی گئی، میں نے سی ڈی اٹھا کر اس کو دی، 10 منٹ میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا دیکھ لو، یہ مسئلہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو شیعہ سنی مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں، فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے، میں تمام دینی جماعتوں کے عین وسط کے اندر بیٹھا ہوں۔ فرقہ وارانہ مسئلہ ہوتا تو میں اس طرح نہ بیٹھ سکتا۔ میں نے اس کو کہا، میں آپ کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم داعی ہیں اتحاد بین المسلمین کے، میں کہتا ہوں ہم بانی ہیں اتحاد بین المسلمین کے۔ پاکستان کے اندر اتحاد کسی کمزوری کے بغیر، کسی مشکل کے بغیر، کسی پرابلم کے بغیر، کسی لجاجت کے بغیر، میں ان دینی جماعتوں کے مرکز میں کھڑے ہو کر میں کہہ چکا کہ میں تم میں کوئی سہارا ڈھونڈنے نہیں آتا ہوں۔ مجھے کہ پاکستان کے اندر میں حصہ ہوں ایک طاقتور پاکستان کا، میں پاکستان میں ایک حقیقت ہوں، مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ میرا مشن ہے، وحی الہی مجھے کہتی ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اس کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ یہ نہیں ہے ایسا سلسلہ، یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ان کے خلاف قانون کی عملداری کا مسئلہ ہے، قائم کرو کیس ان کے خلاف اور ان کو شکنجے میں کسو۔ کوئی قائم نہیں ہوا کیس۔ اور سن لو، شاید کوئی اور یہ بات آپ کو نہ بتا سکے، ایک مجرم کو پکڑا ہے انہوں نے پچھلے دنوں، بد زبان، بد گو، غلیظ انسان کو انہوں نے اندر کیا ہے۔ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دہشت گردوں کو رہا کیا اور اس کو پکڑا اور آرام میں رکھا ہوا ہے، اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اس کو پکڑا ہے۔ سمجھے ہو بات؟ غلام رسول شاہ نامی دہشت گرد، تو مجھے نام نہ ایسا موقع نہ آئے کہ میں نام لوں، یہ خسیس لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ ان دہشت گردوں کو چھوڑا اور اس بڑے غلیظ بد زبان انسان کو پکڑا۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا ہوں کہ اس کو ہم نے جی پکڑ لیا اور ہم نے اس پہ کوئی اس کو نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ سال ہا سال تک میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات میں کہہ نہیں سکتا، میری عزت کا سوال ہے، میں توہین محسوس، قتل ہونا کوئی بات نہیں ہے، قتل ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن جو عمل پاکستان کے اندر ہوا، میں اتنی توہین محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر پھٹتا ہے۔ تشیعوں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں اس ملک کے اندر، نہ کسی پر کیس قائم، مکتب اہل بیت کو گالیاں دی جاتی رہی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کیسا ہم کو صبر دیا کہ ہم نے بھی برداشت کیا۔ اس لیے برداشت کیا کہ ہمیں سبق ہی یہی ملا، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ حسن ابن علی گزر رہے تھے، ایک لئیم گالیاں بک رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ میں گزر گیا ایسے جیسے مجھے گالیاں نہیں بک رہا، کسی اور کو بک رہا ہے۔ اور یہ عملی تفسیر تھی قرآن کریم کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اس کی تفسیر تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لوگوں کو صحیح رہنمائی دو، لوگوں کو بتاؤ، اگر حقائق معلوم نہیں ہے، اگر اطلاعات نہیں ہے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مسائل کے اوپر۔ قوم کو کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرو، کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، کیا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، رول کیا ہے حکومتوں کا، کر کیا سکتی ہیں یہ حکومتیں۔ اور ظاہر ہے سیاسی حوالوں سے ہم کہتے ہیں حکومتوں کو ان کو رہنا چاہیے، جمہوریت کے تقاضے ان کو پورے کرنے چاہیے، ان کو کمیشن بنانا چاہیے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی قاتل کا ہاتھ روکیں، کسی مقتول کو بچائیں، یہ دور کی بات ہے۔ میں نے کہا کمیشن بنا کے حقائق تو بتاؤ، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر میں دیکھ چکا ہوں کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس نے
سو موٹو کے ساتھ سماعت شروع کی تھی فرقہ واریت کے بارے میں. میں اس سے ملا, اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, اس سلسلہ رکا کیسے؟ اس نے کہا مجھے روک دیا گیا تھا. اس ملک کی صورتحال کچھ اور ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے, یاد رکھیے گا اس بات کو, سمجھنے والے لوگ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں سوالیہ نشان لگاتا ہوں پاکستان کے اوپر. حکومتیں بے بس, ناتواں اور بے اختیار. پاکستان پر میں سوالیہ نشان لگاتا ہوں. پاکستان, تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں تمہاری عزت, آبرو اور جان و مال کا تحفظ کروں گا. تم میں کے ہر ایک کے ساتھ یہ وعدہ تھا جی. اور تسلسل کے ساتھ یہ قتل عام, کیا اقدامات کیے تم نے اس کے تحفظ کے لیے؟ عوام کے شہری ہے, پاکستان کے شہری ہیں, حق رکھتے ہیں, پاکستان کی سٹیٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ریاست پاکستان تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم تحفظ کرو گی پاکستان کے شہریوں کا, ان کی جان کا, ان کے مال کا, ان کے حقوق کا, ان کی شہری آزادیوں کا. اور شہری آزادیوں کے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو احمقانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جلوس محدود کر دو. قاتلوں کے پیچھے نہیں جاتے ہو, جلوسوں کے پیچھے جاتے ہو. میری شہری آزادیاں ایک مقدس چیز ہے, میں اس کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کرفیوں کا عالم میں نے منظور کیا, سنگینوں کے سائے میں نے منظور کیے. عزاداری سید الشہداء میں کوئی رکاوٹ قابل میں اعلان کر رہا ہوں اس بات کو, کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے. یہ میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے. ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الآخرہ فکونوا احرارا فی دنیاکم. حسین ابن علی نے تو اپنے قاتلوں کو بھی حریت کا درس دیا تھا. حریت بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی چیز ہے آزادی. اس کے سامنے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے. اور میں کھل کے کہتا ہوں, کتنی قربانی چاہیے تمہیں, روک لو, تم نہ کرو تحفظ. میں نے جو کہا تھا کہ میں کراچی سے لے کر ایک گوشت تک کے اس کا تحفظ کروں گا, میری ذمہ داری ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں, اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا. پھر دونوں ذمہ داری ہے. قید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, قید کے فرمان پر جان بھی. عزاداری سید الشہداء کے راستے میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں ہے. اس کے لیے جتنی قربانیاں دی جائیں, میری آزادی کا مسئلہ ہے. میں آزادی کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. شہید حریت ہیں حسین ابن علی, سرور آزادگان حسین ابن علی. اس لیے آزادی کے راستے میں کوئی ہر قربانی سے ڈریک کیا جا سکتا ہے. بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے اور برحق ہے, موت ہے اور برحق ہے. سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے. اگر کوئی ایک شیعہ یہاں قربانیاں دیتے دیتے آخری مرحلے پر پہنچے اور ایک فرد بھی پاکستان کے اندر ہوا تو وہ بھی علم لے کر جلوس اذان نکالے گا سڑک کے اوپر. ساجد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے, ساجد تیرے نام پر. اسٹیٹ اور ریاست سے میرا سوال ہے, اور اگلا سوال میں کروں گا اس کے بعد آئین سے. پاکستان کا آئین کیا ہے؟ میری شہری آزادیاں اس کے اندر موجود ہیں, میرے وجود کا تحفظ موجود ہے, میرے جان و مال کی تحفظ ضمانت آئین کے اندر موجود ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو آئین کو مانتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, حکمت عملی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہاں کہاں سوراخ ہیں, میں جانتا ہوں کہاں کہاں سے سازشیں ہوتی ہیں, اور اس لیے دانائی کے ساتھ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں ہم, دانائی کے ساتھ چل رہے ہیں. جذباتی بات نہیں ہے, اطلاعات نہیں ہے لوگوں کے پاس. جس کے پاس اطلاعات نہ ہو, جس کے پاس معلومات نہ ہو, وہ راہبری رہنمائی نہیں کر سکتا. راہبری رہنمائی کے لیے اطلاعات و معلومات ضروری ہیں. اس لیے میں جانتا ہوں ان حالات کو, ملکی ہوں یا بین الاقوامی ہوں یا لوکل ہوں, میں جانتا ہوں لوکل اختلافات کیا ہے. مت بٹو ٹکڑیوں میں, اپنے مفادات کے لیے بٹتے ہو. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کو اور دینی عقائد کو اور دینی اصولوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. انحرافات, غلو, تفویض, افراط و تفریط پھیلائی جا رہی ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے.
اتنے غرے ہو گئے اور اتنے آگے بڑھ گئے لوگ، امر بالمعروف کے تیسرے درجے کے تحت مجھے یہ اختیار حاصل ہے، میں قوت و طاقت سے اس کو روک سکتا ہوں۔ میں نے مراجع کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، جب بھی مراجع اس بات پہ مشورہ دیں گے، اجازت دیں گے، تو ہم قوت کے ساتھ یہاں روکیں گے اس انحراف کو جو تشیع کے نام پہ ہو رہا ہے۔ تشیع کے عقائد کے نام پر، تشیع کے حقائق کے نام پر انحراف قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنی صفوں کے ٹکڑیوں میں مت بٹو، اور جہاں جہاں لوگ بٹ رہے ہیں ان کے مقامی مسائل ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ وحدت و اتحاد اپنی صفوں میں، تشیع کا تعارف کرانا ہے۔ ہم کرا چکے ہیں تشیع کا تعارف پاکستان کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر منطقی اور عملی انداز میں تشیع کا تعارف اس انداز میں کرایا کہ کسی دینی جماعت کو اب تشیع پر الزام تراشی کی جرأت اور گنجائش نہیں ہوگی، اور آئندہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا تعارف کرائیں تشیع کا بہتر انداز میں، اور جس انداز میں بعض لوگ کرا رہے ہیں اسے انحراف کو قبول نہیں کرتے، ان کو روکتے ہیں، پیار سے روکتے ہیں کہ رک جاؤ اس بات سے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر بھی اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے فضا پیدا کی ہے، جو فضا پیدا کی ہے، ایک انقلاب برپا کیا آپ نے ملک کے اندر اتحاد و وحدت کے حوالے سے۔ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ شیعہ و سنی اس طریقے پہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف کریں۔ اس انداز میں تشیع کا تعارف پیدا کیا ہم نے، اور اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور روابط پیدا کیے کہ وہ نفرتیں، وہ دوریاں، وہ عداوتیں، وہ صورتحال دینی جماعتوں کی سطح تک نہیں ہے، اور دانشمند طبقے پر اور عوام کی اکثریت میں بھی نہیں ہے۔ اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے خلاف سازشیں دور ہوں، آزمائشوں سے اور امتحانات سے سرخرو ہو کر نکلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تشیع سرخرو اور سرفراز ہو اور اس کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آئے، تو دینی مراکز کو تقویت کیجیے۔ جس قوم کے دینی مراکز مضبوط ہوں، علمی مراکز مضبوط ہوں، وہ قوم پیش رفت کرتی ہے، اپنے خلاف سازشوں کو بھی ناکام بناتی ہے، اور اس کے صحیح حقائق کو اور صحیح تعارف جو ہے دنیا کے سامنے اپنا پیش کر سکتی ہے۔ اور جس کے مراکز کمزور ہوں، پسپائی ہو، ان کے اندر پسماندگی ہو، ہمیں دینی مدارس کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دینی مدارس کی پیش رفت اور ترقی کس انداز میں ہو سکتی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بہرحال ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ بہرحال شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بہرحال اس دینی مرکز کو، حضرت آیت اللہ کو، ان کے علماء کو، طلباء کو بہرحال اپنے مقاصد میں، اپنے اہداف میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ جنہیں کو مشکل درپیش ہے اس کا مشکل رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے اس کا مسئلہ حل فرما۔ بہرحال رزق میں، مال میں، صحت میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے سیلاب زدہ بھائیوں کی تکلیفوں کو، ان کی مشکلات کو بہرحال دور فرما۔ قاتلوں کو، مجرموں کا، دہشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا۔ پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنا، پرسکون و پر اطمینان زندگی نصیب فرما۔ اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما، دشمنوں کے عزائم ناکام بنا۔ دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور پوری فرما۔ مولانا مدرس مدرسہ کے مدرس مریض ہیں، انہوں نے خواہش کی ہے کہ میں دعا کروں، بہرحال ان کو صحت کامل و عاجل رحمت فرما۔ دوسرے مولانا نصرت عباس صاحب، ان کو مولانا عبداللہ لکھوی صاحب قیمتی اثاثہ ہے، بہرحال ان کو صحت کامل و عاجل رحمت فرما، ان کی طاقتوں اور توانائیوں کو بحال فرما۔ یہ دعا جاری رہنی چاہیے، دعا کا بہت بڑا اثر ہے۔ دوا اور دعا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، دعا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، اس پر یہ جاری رہنی چاہیے۔ بہرحال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ حاضرین